امریکی لوگوں کے اتہاس کا مہان ملٹری جنرل ہی اسرائیل بننے کے خلاف کیوں تھا؟ آخر وہ کیوں چاہتا تھا کہ کسی بھی حال میں دنیا کے اندر اسرائیل نام کا کوئی دیش وجود میں ہی نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ ایسی ایسی بڑی مصیبتوں اور خطروں کا سامنا کریں گے کہ جن کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں پر اسی امریکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس امریکہ کے ساتھ پچھلے کچھ دشکوں سے اسرائیل کے اتنے پکے رشتے ہیں کہ جتنے زیادہ پکے رشتے دنیا میں کسی اور طاقت کے ساتھ اسرائیل کے ہیں ہی نہیں، بلکہ اسی امریکہ کے بارے میں ہی تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسی امریکہ کی طاقت کے سہارے ہی پچھلے کئی دشکوں سے اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ تو امریکن ہسٹری کا یہ مہان جنرل آخر تھا کون؟ یہ اسرائیل بننے کے اتنے زیادہ خلاف کیوں تھا؟ اور وہ کون کون سی خطرناک چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ویسے تو اس بندے نے 75-80 سال پہلے دنیا کو وارننگ دی تھی، مگر آج کی ڈیٹ میں وہ ہم لوگوں کو یا تو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا پھر آلریڈی پوری بھی ہو چکی ہیں۔ تو دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1947 اور 48 کے دور سے، کہ جب ایک طرف تو مڈل ایسٹ کے اندر بڑے بڑے زائونسٹ لیڈر اسرائیل کو لگ بھگ بنانے کی تیاریاں کمپلیٹ کر چکے تھے، تو وہیں دوسری طرف ہزاروں کلومیٹر دور امریکہ میں موجود ایک طاقتور انسان ایسا تھا کہ جو اس نئے بننے والے دیش کے ورود میں کھڑے ہونے کے لیے اپنی کمر کس چکا تھا۔ اس انسان کا نام تھا جارج سی مارشل، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ کے اس وقت کے سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ یہ اس دور میں امریکہ کے اندر سب سے ریسپیکٹڈ انسان تھے۔ ریسپیکٹڈ اس لیے نہیں کیونکہ یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ کچھ وقت پہلے ہی جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں امریکہ کی طرف سے فوج کو لیڈ اسی انسان نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ اتہاس کا وہ مشہور مارشل پلان بھی اسی انسان کے نام پر تھا کہ جس پلان کے انڈر میں ہی امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان تمام یورپین دیشوں کی دوبارہ سے کھڑے ہونے میں مدد کی تھی کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں کھنڈر میں بدل چکے تھے۔ اور تو اور کچھ وقت کے بعد اس انسان کو نوبل پیس پرائز بھی دیا گیا تھا۔ مطلب ان ساری چیزوں سے آپ اس انسان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت رکھنے والے اس انسان نے ہی 12 مئی 1948 کے دن ہونے والی ایک خاص میٹنگ کے اندر کچھ ایسا کہا کہ جس نے وہاں موجود تمام لوگوں کو شاک کر دیا تھا۔ اس انسان نے اس وقت کے امریکن راشٹرپتی کے سامنے کھلے عام کہا کہ آپ اگر جیوش اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں، مطلب نئے بننے والے یہودی دیش کو مانیتا دیتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اگر مجھ کو الیکشن میں آپ کو ووٹ دینا ہوگا تو میں آپ کے خلاف جا کر ووٹ کروں گا۔ جارج سی مارشل کی اس وچار دھارا کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ جارج سی مارشل کوئی نیتا یا پھر بزنس مین تو تھے نہیں جو اس نظریے سے دنیا یا مڈل ایسٹ کو دیکھتے، بلکہ وہ ایک ملٹری کمانڈر تھے، اور ان کا دماغ دنیا یا پھر دنیا کے اس خاص علاقے مطلب مڈل ایسٹ کو اسی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ ان کی کیلکولیشن کے حساب سے مسلم دنیا میں یہ جو بدلاؤ کیا جا رہا تھا یہ بڑی گڑبڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ فلسطین میں لیا گیا ایک فیصلہ پوری دنیا کے لیے خطرناک چین ری ایکشن لے کر آئے گا، مطلب ایک کے بعد ایک بڑی بڑی ایسی مصیبتیں کہ جن سے کبھی چھٹکارا ہی نہیں پایا جا سکے گا، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چین کی طرح بندھی ہوئی ہوں گی۔ مارشل کی پہلی وارننگ تو آئل مطلب تیل سے ریلیٹڈ ہی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جتنی بھی ویسٹرن یورپین کنٹریز ہیں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو چکی ہیں اور جن کو امریکہ اب مارشل پلان کے تحت ہی دوبارہ سے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان کو ریکور کرنے میں زیادہ سے زیادہ مڈل ایسٹ کے آئل کی ضرورت ہوگی۔ اب اگر ایسے نازک ماحول میں تمام عرب دیشوں کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ اسرائیل کی طرف زیادہ انٹرسٹ دکھائے گا تو ممکن ہے کہ عرب دیش مل کر تیل بندی کر دیں گے، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے ویسٹرن یورپ میں کرائسس کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب آلریڈی پاس ہی میں موجود جو سوویت یونین تھا اس سے کولڈ وار اسٹارٹ ہونے جا رہی تھی۔ تیل بندی تو صرف شروعات تھی، کیونکہ مارشل کی جو دوسری بڑی وارننگ تھی وہ جنگ سے ریلیٹڈ تھی۔ مارشل نے اچھی طرح سے نمبرز پر نظر ڈالی تھی اور دیکھا تھا کہ یہ جو جیو سیٹلرز ہیں ان کی آبادی فلسطینی علاقے میں زیادہ سے زیادہ 6 لاکھ کے ہی قریب ہے، جبکہ فلسطینی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور پھر فلسطین سے باہر آس پاس میں جتنے بھی عرب دیش ہیں ان کی آبادی تو کروڑوں میں ہے۔ اسی لیے جیسے ہی اسرائیل کے بننے کا اعلان کیا جائے گا ممکن ہے کہ فوراً ہی یہ تمام عرب دیش غصے میں اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور ایک بار اگر یہ جنگ شروع ہو جائے گی تو پھر امریکہ کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہزاروں کی تعداد میں فوجی مڈل ایسٹ کی اس جنگ میں بھیجنے پڑیں گے کہ جو بہت خونی اور ہاں
कभी न खत्म होने वाली होगी। और वैसे भी मार्शल की असली प्रॉब्लम तो यही थी कि मार्शल को पता था कि इस वक्त अमेरिका के हजारों फौजियों की ज्यादा जरूरत यूरोप के उस बॉर्डर पर है कि जहां पर सोवियत यूनियन मौजूद था। और यहीं से ही फिर मार्शल का सबसे बड़ा डर शुरू होता है, क्योंकि मार्शल को यह भी लगता था कि अगर अमेरिका ने अरब देशों को नाराज किया तो अरब देश यूं ही चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि अरब देश तो मुमकिन है कि पैसे, हथियारों और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए स्टालिन के सोवियत यूनियन या दूसरे शब्दों में कहें तो यूएसएसआर की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ एक फैसला पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को ही यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में कर देगा और उसके सबसे बड़े दुश्मन यूएसएसआर को बिना कुछ किए ही मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। अब आते हैं फाइनली 12 मई 1948 के दिन पर कि जब फिलिस्तीन पर ब्रिटिश मैंडेट खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले अमेरिका के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग के अंदर एक तरफ तो यही जनरल मार्शल बैठे हुए थे और इनके साथ डिप्लोमेट्स की टीम थी, जबकि दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल एडवाइजर क्लार्क क्लिफर्ड बैठे हुए थे। इन्हीं 41 साल के पॉलिटिकल एडवाइजर क्लार्क क्लिफर्ड ने प्रेसिडेंट को मुखातब करते हुए कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप अगला इलेक्शन हार रहे हैं, मतलब आपके नंबर बहुत खराब आ रहे हैं और ये जो ज्यूस स्टेट बन रही है इसको सपोर्ट करना न सिर्फ आपकी मोरल ड्यूटी है बल्कि इससे आपको राजनीतिक तौर पर भी बहुत फायदा मिलेगा। मतलब इसको सपोर्ट करने की वजह से जो अमेरिका के लोकल यहूदी हैं वो आपको इलेक्शन में वोट करेंगे। ये सुनते ही दूसरी तरफ मौजूद जो जनरल मार्शल थे वो गुस्से में आ गए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन तो थे नहीं, बल्कि मिलिट्री से जुड़े हुए बंदे थे और दिमाग उसी तरह से काम करता था। मार्शल को ये सुनकर फौरन ऐसा महसूस हुआ कि मानो ये लोग अमेरिका की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की लोकल राजनीति में शॉर्ट टर्म फायदा कमाने के लिए। मानो ये जनरल मार्शल जैसे इंसान के लिए एक धोखे से कम नहीं था। मार्शल ने उन पॉलिटिकल एडवाइजर की तरफ देखा और कहा कि दिस इज नॉट फॉरेन पॉलिसी, दिस इज चीप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब ये कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है बल्कि ये सस्ती डोमेस्टिक राजनीति है। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ किया और प्रेसिडेंट से वो बात कही कि जो आज तक इतिहास में काफी मशहूर है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस ज्यूश स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो समझ लीजिए कि मैं आपके खिलाफ वोट करूंगा। अब उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगता था कि अगर मैंने मार्शल की राय के खिलाफ जाकर फैसला लिया, मतलब इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो मुमकिन है कि मार्शल नाराज होकर फौरन ही इस्तीफा दे देंगे, जिससे जो उनकी पॉलिटिकल कंडीशन है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि मार्शल कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि उस दौर में अमेरिका के अंदर सबसे रिस्पेक्टेड इंसान थे। इसीलिए तो मार्शल के इस्तीफा देते ही प्रेसिडेंट की न सिर्फ पॉलिटिकल कंडीशन कमजोर होती, बल्कि जल्द ही होने वाला जो इलेक्शन था वो भी जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो अब अगले 48 घंटे तक तमाम अमेरिकन लोगों की नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि आखिर फैसला होगा क्या। फिर आया 14 मई 1948 का दिन कि जब वाशिंगटन के लगभग शाम के 6 बजे इधर तल अवीव में मौजूद जो इजरायली लीडर्स थे उन्होंने इजराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। इजराइल के बनने का ऐलान होना था कि अगले 11 से 12 मिनट के अंदर ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी सबको हैरान करते हुए इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब कहा जा सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जनरल मार्शल की बजाय उस पॉलिटिकल एडवाइजर की राय पर अमल किया। दिलचस्प बात यह है कि हुआ भी बिल्कुल वैसा ही कि जैसा उस पॉलिटिकल एडवाइजर की तरफ से कहा गया था। मतलब अगला इलेक्शन के जो राष्ट्रपति के द्वारा जीतना बहुत मुश्किल समझा जा रहा था, उस इलेक्शन में राष्ट्रपति ने कामयाबी हासिल की। अमेरिका के अलग अलग इलाकों में रहने वाले यहूदियों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की वजह से ट्रूमन को बड़े लेवल पर सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जहां तक मामला जनरल मार्शल का था तो वो इस फैसले से नाराज तो बहुत थे, मगर फिर भी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था। इसके पीछे मेन वजह उनके डिसिप्लिन को ही बताया जाता है। मतलब ये कि वो एक फौजी थे और फौजी होने की वजह से वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और मिलिट्री पर सिविल कंट्रोल के प्रिंसिपल पर बिलीव किया करते थे। उन्होंने अपने स्टाफ को बाद में यही मैसेज दिया कि इस चीज पर फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति का था, उन्होंने लिया। अब हमारी जिम्मेदारी बस इतनी ही है कि उनके लिए गए फैसले को हम एग्जीक्यूट करें। तो साथियों, आज के जब इस पूरे मामले को 75 से 80 साल गुजरने को हैं, हम जब खड़े होकर गौर से पीछे इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमको क्लियरली ये नजर आता है कि जॉर्ज मार्शल ने उस दौर में अमेरिका को जो कुछ बड़ी बड़ी वार्निंग दी थी, उन बड़ी बड़ी वार्निंग में से ज्यादातर चीजें तो ऑलरेडी सही साबित हो चुकी हैं।
ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل نے جیسے ہی اپنے بننے کا اعلان کیا تھا، آس پاس کے عرب دیشوں نے اس کے اوپر فوراً ہی حملہ کر دیا تھا۔ بالکل ایسے ہی لگ بھگ 2 دشکوں کے بعد جارج مارشل کی تیل سے جڑی ہوئی وہ بات بھی صحیح ہو گئی کہ جب شاہ فیصل کے آرڈر پر تمام عرب دیشوں نے مل کر 1973 میں ویسٹرن ورلڈ کے لیے تیل بندی کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دور ایسا آیا کہ جب امریکہ نے دھیرے دھیرے پورے مڈل ایسٹ میں اپنے فوجی اڈے بنانے شروع کیے اور ان پر ہزاروں کی تعداد میں فوجی اتارنے شروع کر دیے۔ آج کوئی بھی بنا کچھ سوچے سمجھے کہہ سکتا ہے کہ ہاں، مڈل ایسٹ پچھلے ایک لمبے وقت سے کبھی نہ ختم ہونے والے خطرناک خونی کانفلکٹ میں الجھا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک جنگ، اور ہاں، ان تمام کانفلکٹ کا حصہ امریکہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی بنا ہوا ہے۔ وہ آج اپنے آپ کو اس پورے معاملے میں پھنسا ہوا پا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اسرائیل کے ٹاپک پر ہونے والے اس مشہور متبھید کی کہانی کہ جو کبھی اتہاس میں جنرل مارشل اور اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ کے بیچ میں ہوا تھا۔ یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔